اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جادو جنات سے بچنے کے لیے کیا پڑھیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو حدیث شریف کا حوالہ دوں گی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2457۔ حدیث شریف میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جب 2/3 رات گزر جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کھڑکھڑانے والی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، آئی تھنک یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول میں آپ پر بہت صلوات یعنی درود پڑھا کرتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 یعنی 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وظیفے میں پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث شریف آپ پہلے بھی ڈفرینٹ الفاظ میں سن چکے ہوں گے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارا عبادت کا ٹائم ہے، اگر ہم اس میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو ہمارے دنیا آخرت دونوں جہانوں کے غموں کے لیے یہ کافی ہوگا۔ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ حسد کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، غم ہے نا، تو آپ کیا کریں؟ آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ پر جتنا زیادہ غم ہوگا، جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے، آپ پر اتنا ہی زیادہ کرم ہوگا۔ آپ کو لوگ مارنے کے لیے جادو کریں گے لیکن ان کا جادو کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، مسند احمد میں بھی حدیث شریف اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے بارے میں بتلائیے کہ اگر میں اپنی دعا کا وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہر اس چیز سے کفایت کرے گا جو تجھے دنیا اور آخرت کے معاملے میں غم زدہ کرتی ہے۔ اب آپ اس دنیا میں بیماری سے تنگ ہیں، چاہے وہ بیماری کسی جادو کی وجہ سے، حسد ہے، چاہے جس بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہلکی آواز سے اس کی تلاوت کریں، اور باقی وقت میں درود شریف اور استغفار پڑھیں۔ آپ یقین جانیں ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اپنے ابو کی زندگی سے کچھ واقعات شیئر کروں گی۔ ابو بہت کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، درود خضری بہت زیادہ پڑھتے تھے، درود ناریہ بھی انہوں نے پڑھا، درود تنجینہ، درود تاج بھی پڑھا کرتے، لیکن کثرت جو ان کی روزانہ کی ہوتی تھی وہ درود خضری کی ہوتی تھی۔ اور یہ سارا درود شریف وہ ہر وقت بیٹھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا تھا، تو وہ بہت زیادہ کثرت درود شریف جو کرتے تھے وہ چلتے پھرتے کرتے تھے۔ زندگی میں بہت مرتبہ وہ ایسی صورتحال میں پھنسے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، جان کا خطرہ بھی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ صرف درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میں ان تمام حالات سے نکل گیا۔ ان کو جب کوئی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، وہ درود ناریہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ درود ناریہ کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں بڑا خوبصورت ہے کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنے حق میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ ابو کے ایسے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے کہ جن میں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، کبھی سوتے میں بستر میں آگ لگ گئی، کبھی گاڑی کی طرف ایک بڑا سا پتھر آ رہا ہے جو لگ رہا ہے کہ اب گاڑی میں بیٹھے سب لوگوں کو کچل دے گا، لیکن گاڑی سے ٹکرا کر پتھر آگے کھائی میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسی جگہ پہ موجود تھے کہ جہاں پہ کچھ ہنگامہ شروع ہو گیا، گولیاں چل پڑیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گولی بالکل ان کے پاس سے ہو کر گزر گئی، حالانکہ ٹارگٹ انہیں پہ کی گئی تھی۔ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے تھے، بہت دفعہ ایسی بیماری بھی آئی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے باقاعدہ ایسے محسوس ہوا کہ ٹانگوں سے میری روح نکل رہی ہے، یعنی کہ بہت مرتبہ ایسے معاملات ہوئے کہ جس میں ان کی جان جانے کی سچویشن تھی، لیکن ان کی زبان پر کوئی بھی صورتحال ہو ہمیشہ درود شریف کی کثرت رہی۔ ایک دفعہ ایک صاحب نظر نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ بندہ زندہ کیسے ہے، اس کو تو مارنے کے لیے شدید جادو کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ بچپن سے لے کر اب تک مجھ پر کتنی بار جادو کیا گیا ہے، لیکن بچپن سے لے کر اب تک میرا صرف ایک ہی وظیفہ رہا ہے اور وہ ہے درود شریف۔ ایک اور بہن جو کثرت سے درود ابراہیم پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھ پر کسی بھی حسد کا یا نظر کا وار ہونے لگتا ہے یا کسی جادو کا وار ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی مجھے خواب میں اشارہ دے دیتے ہیں، اور اس اشارے کے بعد میں مزید کثرت سے اور محنت سے درود شریف پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ غرض کی مثالیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کی کہ جن پر بہت زیادہ جادو کیا گیا لیکن وہ کثرت کرتے رہے درود شریف کی۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے
کہ اگر آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی بری مخلوق آپ کو چپکی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کریں. اگین آپ صرف اور صرف درود شریف پڑھیں اور یہ سب چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی، یا کم از کم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ایک بہن کے ساتھ سائے کا مسئلہ تھا، کافی پریشان تھی کیونکہ وہ چیز ان کو کافی تنگ کرتی تھی، بیماری بھی ان پر رہتی تھی. تو ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم کی کثرت تجویز فرمائی تھی. اسی طرح ایک اور بہن نے شیئر کیا تھا کہ کس طرح ان کو یہ جنات باقاعدہ نظر آتے تھے اور تنگ کرتے تھے. تو وہ کہتی تھی کہ مجھے بھی درود ابراہیم کا مشورہ دیا گیا، اور وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف مجھ میں ہمت آئی، بلکہ جب یہ جنات میرے سامنے ظاہر ہوتے تھے تو میں درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور یہ جنات میرے سامنے درد کے مارے چیختے چلاتے وہاں سے چلے جاتے تھے. اسی طرح ایک اور بہن نے شیئر کیا کہ مجھے اکثر گھر میں احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. کہتی ہیں مجھے درود ابراہیم کا کسی نے بتایا، میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا. میں کچن میں کام کر رہی ہوں، کمرے میں کام کر رہی ہوں، میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی. یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے میرے دل سے ان تمام چیزوں کا خوف بھی نکل گیا، اور پھر مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ کس طرح یہ چیزیں مجھ سے ڈر کر میرے گھر سے ہی بھاگ گئیں. یہ بہت مختصراً میں نے آپ سے جادو اور جنات کے متعلق کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں. ڈیٹیل میں کافی میں ویڈیوز ان پہ بنا بھی چکی ہوں. تو اگر آپ کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یا کسی قسم کا ایسا شک بھی ہے نا، تو میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ کثرت سے درود ابراہیم سب سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں. درود ابراہیم کے پڑھتے ہوئے نا آپ پہ یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی، آپ سے دور بھاگیں گی. اگر کسی نے آپ کو بہت ہی جان سے مارنے کا بھی جادو کیا ہے نا، یا جنات آپ کو بہت ہی کسی بیماری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ یقین کریں درود ابراہیم کی کثرت سے وہ نقصان یا تو بالکل ہوگا ہی نہیں، یا ہلکا سا نقصان ہوگا کہ جس سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اگر آپ درود ابراہیم کی کثرت کرتے رہیں گے نا تو آپ کو باقاعدہ گائیڈ کیا جائے گا کہ اب آپ یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ نے کون سا درود شریف کتنا پڑھنا ہے. جیسا بہت سے لوگوں نے شیئر کیا ہے کہ جب انہوں نے درود ابراہیم کی کثرت کرنا شروع کی تو پھر ان کو گائیڈ کیا جاتا تھا کہ اب آپ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا اب آپ درود خضری پڑھیں، یا درود ناریہ پڑھیں، یا ایون بعض درود تاج اور درود تنجینہ کا بھی کہا گیا، یا حفاظت کی کوئی دعا بھی بتا دی جاتی ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5445، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو. اچھا، درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تھوڑی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، حدیث شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اور دیکھیں کہ وہاں پہ معاملات کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. جیسا مسند احمد کی حدیث نمبر 2290 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب رات کے وقت سفر کرو، خاص طور پہ بنجر زمین یعنی کہ ویران زمین پہ سفر کر رہے ہو، تو تیزی سے وہاں سے گزر جایا کرو. اور جب مختلف رنگوں اور شکلوں میں جادوگر جن ظاہر ہوں تو آذان کہا کرو. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستے میں پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرنے سے بھی بچو، کیونکہ یہ فعل لعنت کا سبب بنتا ہے. تو یہ بنجر ویران زمینوں پہ جب سفر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے متعلق کچھ ہدایات ہیں، ان کو دیکھا کریں. اسی طرح خواتین خاص طور پہ پاکی ناپاکی کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ جس وقت آپ ناپاک حالت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ تمام گندی مخلوقات آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. بہرحال یہ جادو جنات اس ٹاپک پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. مختصراً کہنا میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ جادو جنات یا سائے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کے پاس جائیں، تو آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں، اور خاص طور پہ درود ابراہیم کی کثرت شروع کر دیں. ساتھ میں قرآن شریف کو ہلکی آواز میں ضرور پڑھا کریں، اور استغفار کی بھی کثرت کیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر پریشانی سے، جادو جنات ان کے تمام اثرات سے نہ صرف بچائیں گے بلکہ آپ کے لیے آگے راستے بھی کھولتے چلے جائیں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم سے پڑھا نہیں جاتا، اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ پریشانی میں رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں. اگر آپ کو پریشانی سے نکلنا ہے، ان چیزوں سے نکلنا ہے، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو درود شریف پڑھنا پڑے گا. آپ خود کچھ بھی نہ پڑھیں اور کہیں کہ کوئی ہم پہ پھونک مار دے، باجی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. میں آپ کے لیے جتنی مرضی دعائیں کروں، وہ دعائیں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ خود درود شریف، استغفار، قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، پاکی نہ پاکی کا خیال نہیں کریں گے، اور یہ کہہ کے چیزیں ٹال دیں گے کہ مجھ سے ہو نہیں رہا، میری طبیعت ایسی نہیں ہو رہی، دل نہیں چاہ رہا، تو دیکھیں کوئی فائدہ نہیں. آپ کو خود اپنے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے منہ سے، زبان سے خود اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، درود شریف پڑھنا پڑے گا. تو پلیز اپنے لیے محنت کریں،
اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی محنت کریں، کیونکہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف نہ صرف ان کو بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی، درود شریف لکھنے کی، درود شریف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا کریں، اور اس رمضان شریف میں ہم سب کو بہت کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت نصیب فرمائیں کہ جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بابرکت ثابت ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔